بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاه رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون وقال تعالی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال تعالی وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار وقال تعالی أولئک هم المؤمنون حقا وقال تعالی أولئک هم خیر البریہ وقال تعالی وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معزز علماء اعظام، استاذنا پروفیسر ڈاکٹر جناب سعید احمد چنیوٹی، خطیب مسجد حاضہ حفظہ اللہ و دیگر اساتین فضل و دانش، اور خاص طور پہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے میرے نوجوان دوستوں، آپ بڑی توجہ سے بیٹھیے۔ میں آپ سے کچھ اہم باتیں معاصر حالات کی وجہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا فرض بھی ہے، ہمارا حق بھی ہے کہ ہم جو اچھی بات سیکھیں آپ تک پہنچائیں اور اپنے مشائخ سے پھر مزید کوئی نہ کوئی سبق حاصل کر کے آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ ہم سارے لٹنے سے اور ہماری نسلیں اجڑنے سے محفوظ ہوں۔ چونکہ یہ جو فتنے دن بدن پھیل رہے ہیں یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ رسول رحمت علیہ السلام گھبرائے ہوئے اٹھے اور فرمایا کہ آج رات میں نے دیکھا ہے کہ کثرت کے ساتھ فتنے اترے، کثرت کے ساتھ فتنے اترے، اور پھر امہات المؤمنین کے حجرات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان اللہ کی بندیوں کو اٹھاؤ کہ یہ اٹھیں، یہ اللہ سے معافی مانگیں اور امت کے لیے معافی مانگیں، اپنے لیے معافی مانگیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ فتنے اتنے میں نے اترتے ہوئے دیکھے ہیں کہ وہ چھتوں کے اندر سے سرایت کر کے وہ دلوں پہ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر، وہ چٹائی کی طرح، جس طرح چٹائی لپیٹ نہیں لیتی انسان کو، یا ٹافی کا ریپر ہوتا ہے، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر اودن اودن، وہ دھاگے کی بنتی کی طرح وہ اس طرح چٹائی کی طرح اتر رہے ہیں کہ دل ان چٹائیوں کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ ایک گھٹا ہے جو فتنوں کی چل رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس حدیث میں یہ بھی آگے بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص چھوٹے سے فتنوں کو دیکھ کے رد کر دے گا، اپنے بچوں کو سکھائے گا بیٹے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی نہیں سمجھنی، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دیں گے۔ صارت القلوب، اللہ تعالیٰ بنا دیں گے ان کے دلوں کو ابیض، سفید، اور ہر گناہ اور برائی سے پاک، جو چھوٹے چھوٹے فتنوں کو رد کریں گے، جو کہیں گے کوئی بات نہیں، اس سے کون سا ایمان جانے لگا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کے دلوں کو بڑے بڑے فتنے قبول کرنے کی عادت پڑ جائے گی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو الٹا دیں گے۔ اور حدیث کے جملے ہیں کہ جس طرح ایک کپ الٹایا جاتا ہے، کلکوز مجخین،
کہ جس طرح کسی کپ کو الٹا دیا جاتا ہے اور اس پہ پھر پانی ڈالو تو پانی نہیں پڑتا، اسی طرح چھوٹے چھوٹے فتنے یہ انسان جب قبول کرے گا اللہ تعالیٰ غصے میں آئیں گے، اس کے دل کو الٹا دیں گے کہ جب آپ جتنی مرضی حق کی بات کہو پھر اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ اس نوبت تک انسان پہنچ جائے، اس دن سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا رافضی کے چند کلپ لوگ سن کے پاگل ہو جاتے ہیں، بھولے ہو جاتے ہیں کہ بھی وہ کتاب رکھ کے بات کرتا ہے اور جناب علی، اس کی بات کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کو کہ صحابہ کا بغض اور نفرت آپ کے دل میں پیدا ہوتی۔ جائے بھاڑ میں ایسی بات، جو دوزخ کا ایندھن بنائے وہ تحقیق کاہے کی۔ تو چھوٹی چھوٹی یہ باتیں سن سن کے اب صحابہ کرام کے بارے بڑی بڑی باتیں بھی ہضم ہو جاتی ہیں نوجوانوں کو۔ نجی لڑائی ہوئی تھی، حق پہ کون تھا؟ اور پھر یہ بات، یہ پچھلے دنوں بریلوی مکتب کا ایک نوجوان تشیع کی طرف گیا، انہوں نے بڑا سٹیج لگایا اور اس پہ اسے کلمہ پڑھا کے دوبارہ اپنے مکتب میں داخل کیا اور بتایا ہمیں کہ آپ کے کلمے کو ہم کلمہ نہیں سمجھتے۔ دلیل کیا ہے اس کے پاس؟ جی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گئی تھیں، حق لینے گئی تھیں، حق لے کے آئی تھی کہ نہیں آئی تھیں، لہٰذا تمہارے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے تو میں شیعہ ہوتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، مثال کے طور پہ میں اگر یہ کہوں کہ گئی تھیں، حق نہیں لے کے آئی تھیں، اس سوال کا جواب جاننے کے بعد آپ کی بخشش اس سوال کے جواب پہ کھڑی ہے۔ اس سوال کے جواب میں یہ کہاں سے نکل گیا کہ کائنات کی مشکلیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حل کرتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں یہ کہاں سے آ گیا کہ نمازیں صرف 3 ہیں؟ اس سوال کے جواب میں یہ کہاں سے آ گیا کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب میں یہ کہاں سے آ گیا کہ پوری دنیا گمراہ ہے اور حق پہ وہ ہیں جو 10 محرم کو سینہ کو بھی کرتے؟ قرآن مجید کا تو اعلان ہے رحماء بینہم کہ یہ صحابہ آپس میں رحیم تھے۔ جزوی فضیلتیں اتنی بڑی بڑی ہیں صحابہ کرام کی، لیکن اہل السنہ والجماع کا جو موقف ہے، ہم اہل حدیث کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک فضیلت کی بنیاد پہ کسی دوسرے صحابی کی تنقیص نہیں کی جائے گی۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق، خلیفہ برحق حضرت ابو بکر صدیق، شان بڑی، عظمت بڑی، لیکن ان کی بڑی عظمت کو بنیاد بنا کے جو حضرت علی کی عظمت میں تنقیص کرے، اہل السنہ والجماع اسے اپنے مکتب منہج سے خارج سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جب آپ کی بارگاہ میں آتے تو آپ اپنا صافہ اتار کے نیچے بچھا کے ان کا استقبال کرتے۔ نبینے تھے آنکھوں سے، سب صحابہ ششدر ہوتے، حیران ہوتے کہ یہ کتنے بخت بیدار ہیں کہ کائنات کا امام اپنا صافہ اتار کے بچھا کے اس صافے پہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو بٹھاتے ہیں۔ کیا اس شان کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ کسی کی شان نہیں ہے؟ جزوی فضیلتیں اللہ نے الگ الگ بعض صحابہ کو ایسی دی ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں ہیں، لیکن کسی ایک صحابی کی جزوی فضیلت بیان کر کے یہ کہا جائے کہ باقی کسی کھاتے کے نہیں، یہ گمراہی ہے۔ یہی کیا جا رہا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان بیان کر کے ان کا لبادہ سامنے ان کو کھڑا کر کے یہ کہا جاتا ہے باقی کسی کی کوئی شان نہیں۔ پورے مجمع میں جو اہل حدیث بیٹھے ہیں، میں آپ کی قسم دے سکتا ہوں کہ آپ کے دل میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے رتی بھر نفرت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ حیران ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، میں نے اس سے ذرا بھر بے اعتنائی کی تو آسمان سے جبریل تڑپ کے آئے،
عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، حبیب نبینا آپ کی بارگاہ میں آیا، آپ نے جبین پہ تیوری کے اثرات ظاہر کیے، آتبانی ربی، میرے صحابہ میں اپنا رومال بچھا کے اس لیے بٹھاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے جھڑک دیا تھا اس کی وجہ سے۔ نمبر 2، پوری زندگی شیخ صاحب سے پوچھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے جنگوں میں جاتے تھے مدینے میں اپنا نائب کس کو بنا کے جاتے تھے؟ رسول اللہ اپنا نائب کس کو بنا کے جاتے تھے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم کو رضی اللہ تعالی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنا نائب بنا کے جاتے ہیں تو پھر خلیفہ برحق اور خلیفہ اول تو انہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہم اپنی ضربیں تقسیمیں نہیں لڑائیں گے بھائی، مسئلہ سمجھو، ذہن کو کلیئر کرو۔ یہ جو غلاستیں بھری ہوئی ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے دماغوں میں، انہیں نکالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جنہیں فرشتے سلام پیش کرتے تھے، یہ اعزاز ان صحابی کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ کیا اس جزوی فضیلت کی بنیاد پہ یہ کہیں گے کہ یہ ایک صحابی ہے جنہیں فرشتے سلام پیش کرتے تھے؟ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی سیدی کہ فرشتے مجھے سلام پیش کرتے تھے، اور یہ اعزاز صرف انہیں حاصل ہے کہ انہیں فرشتے سلام پیش کرتے تھے۔ یہ ان کی ایک جزوی فضیلت ہے۔ کیا اس فضیلت کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ فضیلت نعوذ باللہ حضرت علی کو حاصل نہیں ہے، لہٰذا حضرت علی ان سے پیچھے ہیں اور یہ حضرت علی سے آگے ہیں؟ اس قسم کی ضربیں تقسیمیں نہیں چلیں گی۔ کوئی کسی صحابی کو بنیاد بنا کے کسی دوسرے صحابی کو نیچا دکھائے گا، ہم کہیں گے ہم سے خارج ہے۔ اولئک ہم خیر بولیں بریہ، اولئک حزب اللہ۔ بدر والے تو جنتی ہیں نا بالاتفاق، سب کے نزدیک۔ کتنے تھے بدر میں؟ 309 یا 313، بعض روایات میں اصل یہ کہ 309 یا 300 یا 307۔ ہجرت کرنے والے کتنی تعداد میں؟ احد کے اندر جو لڑے وہ کتنی بڑی تعداد میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا جھنڈا دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ظاہر ہوئی، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہے کہ دوسرا کوئی دلیر نہیں تھا، دوسرا کوئی اہل نہیں تھا۔ ان صحابی کو فرشتے سلام پیش کرتے تھے تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ کہاں سے آ گیا کہ اب دوسرے صحابہ کو عزت حاصل نہیں؟ حضرت جلبیب سب کو رضی اللہ تعالیٰ 3 بار، اور بہت ساری روایات اگر اکٹھی کریں تو 9 بار تک یہ بات پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ رسول رحمت علیہ السلام نے، انہی کا رشتہ حضور نے بھیجا تھا نا، کہ جس کے باپ نے مخالفت کر دی تھی تو بیٹی نے کہا تھا حضور جلبیب سیاہ رنگ کا ہے، اسے نہیں دیکھیے گا، جنہوں نے بھیجا انہیں دیکھیے۔ اور حضرت جلبیب شہید ہوئے۔ مدینے کی عورتوں نے باتیں کی کہ یہ کالے رنگ کے آپ نے پسند کر لیے، کہا حضور کا حکم، حضور کا ارشاد۔ پھر جب یہ شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں پہ اٹھایا میدان احد میں، اور اٹھا کے فرمایا تھا جلبیب منی وانا من الجلبیب، جلبیب منی وانا من جلبیب، جلبیب مجھ سے ہے میں جلبیب سے ہوں، جلبیب مجھ سے ہے میں جلبیب سے ہوں، جلبیب میرا ہے میں جلبیب کا ہوں، جلبیب میرا ہے اور میں جلبیب کا ہوں۔ اور مدینے کی ساری عورتیں اس بیوہ کو مبارکباد دینے کے لیے یہ آئی تھیں کہ تیرے بختوں کے کیا کہنے کہ آج بارہا کائنات کے امام نے فرمایا جلبیب مجھ سے اور میں محمد جلبیب سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اس ایک جزی، اس ایک بات کی بنیاد پہ یہ عقیدہ بنا لیا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلبیب مجھ سے میں جلبیب سے، لہٰذا اور کسی کے ساتھ آپ کی محبت نہیں؟ اولئک ہم خیر البریہ، اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم المؤمنون حقا۔ سارے پکے مومن، سارے خیر کی جماعت
اور سارے اولئک حزب اللہ، اللہ کا لشکر، میرے محمد کا لشکر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شمار فضیلتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، کن کے پیچھے بھلا؟ عوام میں سے، عوام میں سے حضرت، آپ نہیں، عوام میں سے کون سے صحابی ہیں جن کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز پڑھی ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیے۔ تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام عبد الرحمن ابن عوف ہیں اور مصلی پہ رسول اللہ کے وہ آگے ہیں، رسول اللہ پیچھے ہے۔ اب یہ ایسا فلسفہ جھاڑتے ہیں کہ رسول اللہ سجدے میں ہے اور جناب علی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھوں پہ ہیں، رسول اللہ کے بھی کندھوں کے اوپر، لہٰذا حضرت حسین کی شان نعوذ باللہ رسول اللہ سے بھی زیادہ ہو گئی۔ یعنی اسلام پہ حملہ کرنا ہے سامنے حضرت حسین کو رکھ کے، اسلام کے بخیے ادھیڑنے ہیں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک شخصیت کو سامنے کر کے، بھی تمہارا تعلق کیا ہے ان کے ساتھ؟ حضرت، یہ تو ہے جزوی فضیلت، یہاں صرف اتنا آپ سمجھ لیجئے اختصار کے ساتھ کہ کسی ایک صحابی کی کوئی عظمت پکڑ کے دوسرے سب کے پیچھے پڑ جانا اور تنقیص کی فضا پھیلانا اور صحابہ کی کمی بیان کرنا کہ فلاں کیوں نہیں آیا، فلاں کیوں نہیں آیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کے ممبر پہ، یہ رجال کشی کی عبارت ہے، ہمارے پاس یہ کتابیں موجود ہیں، پہلے تو بچے لڑکے رٹا رٹا مار مور کے آ جاتے تھے، یہ رجال کشی ان کی حدیث کی کتاب ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے رجال کشی، تفسیر قمی ان کی کتاب ہے، احقاق الحق، یہ ان کی بڑی معتبر حدیث کی کتابیں۔ تو رجال کشی میں یہ عبارت ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین نے کوفہ میں یہ خطبہ دیا، اور کوفہ میں یہ خطبہ دے کے یہ کہا کہ لَإِنْ أُوتِيتْ بِرَجُلٍ يُفَضِّلُنِي عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي، کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ علی کی عظمت زیادہ ہے، ابو بکر اور عمر کی عظمت کم ہے، میری عظمت کا ڈنکا بول کے ان کی شان میں تنقیص کی یا مجھ کو ان کی ذات پہ فوقیت اور عظمت دی، میں اس بندے کو 80 کوڑے لگاؤں گا، چونکہ وہ کذاب ہے اور جھوٹے بندے کی سزا 80 کوڑے ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کئی بندوں کے بارے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات پایا ثبوتیت کو پہنچی کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کرتے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ان کی کمی نظر آتی ہے، اور حضرت علی کو اس انداز سے بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ وہ ان سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ جب یہ بات پایا ثبوت کو پہنچی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بندوں کو کوڑے لگوائے۔ یہ ہیں آپس میں روحماء۔ اب اگر کوئی شخص جا کے کہے کہ جامع مسجد بیان میں عظیم اختر گیا، وہاں عظیم اختر اور مولانا الیاس مدنی صاحب کی لڑائی ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑا، دونوں نے ایک دوسرے کو تھپڑ مارے، حتیٰ کہ تلواریں نکل آئیں، کسی نے نہیں روکا، اور سننے والا کہے بہت برا ہوا، بہت برا ہوا، اسے تحقیق تو کر لینی چاہیے کہ جو بات بیان کر رہا ہے وہ کذاب کہیں جھوٹ نہ بول رہا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے جتنی باتیں ان کتابوں کے اندر بھری ہوئی ہیں، ان کے بیان کرنے والے اکثر کذاب ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں جی یہ بابا اسحاق بڑا پڑھا ہوا تھا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے استاد جی میں ان کی ایک میں نے عبارت سنی، کہتے اب امام حسن بصری اہل سنہ کے نزدیک ایک معتمد علیہ امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں، ان کے بارے مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسن بصری نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 4 باتیں تھیں، اگر ایک بات بھی ہوتی تو امت کی ہلاکت کے لیے کافی تھی۔ اب بندہ ہل جاتا ہے کہ یار حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، لیکن میں نے اس کی سندوں کے لیے تھوڑا بہت بس دیکھا، زیادہ نہیں میں دیکھ سکا، یہ بات ثابت ہی نہیں کہ امام حسن بصری نے یہ بات کی ہو۔ آپ دیکھتے نہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اشہد ان محمد پہ
منہ کو چوم کے انگوٹھے آنکھوں پہ لگاؤ گے تو نظر تیز ہو جائے گی. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بات ثابت ہے, یہ بات ثابت ہے. اذان سے پہلے صلاۃ پڑھتے ہو, ہم سب یہ کہتے ہیں یہ بات ثابت ہے. اللہ کے رسول کا نام لے کے یہ بیان کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ بات ثابت ہے. یہ بات ثابت نہیں تو امام حسن بصری کا نام لے کے بیان کریں, اگر بات ثابت ہی نہیں ہے ہم اسے کیسے تسلیم کر لیں؟ ان کی رشتہ داریاں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی رسول اللہ کے گھر نہیں ہے, حضرت حفصہ. تو حضرت حفصہ فرما رہے تھے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ بیویاں. تو اہل بیت کی آیت کن کے بارے اتری؟ بیویوں کے بارے آیت ہے, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا وقرن مؤنث کا صیغہ فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ. اور انہیں یہ معلوم ہے کہ حضرت علی اہل بیت ہیں, حضرت حسنین کریمین اہل, سیدہ فاطمہ اہل بیت. یہ بات بتائی کس نے امت کو؟ بیان کس نے کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے. ان کے دشمن اور جنہوں نے بتایا کہ یہ اہل بیت ہیں. رسول اللہ نے چادر منگوا کر کے دعا کی تھی, وہ چادر کس کی تھی؟ وہ چادر کس نے دی تھی؟ رحماء بینہم. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کے لیے رسول اللہ سے سب سے پہلے بات کس نے کی تھی؟ نہج البلاغہ میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بات کی تھی کہ یا رسول اللہ, علی المرتضیٰ آپ کا بھائی, ہمارا بھائی اور جوان ہے, بیٹی فاطمہ کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ آپ رشتہ پسند فرما لیں, سیدہ فاطمہ بیٹی کا ہمارے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور تاریخ کے اندر ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی تھی, پورے گھر کی لپائی میں نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی, اور ان کا جو تھوڑا بہت جہیز کا سامان تھا اس میں ایک تکیہ تھا, اس میں کھجور کی چھال میں نے اپنے ہاتھ سے بھری تھی. میرا حجرہ اور فاطمہ کا حجرہ سانجا تھا, فرق یہ تھا کہ میرے حجرے کا دروازہ مسجد نبوی میں تھا, کاندھ سانجی تھی, اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کا دروازہ باہر سڑک میں تھا, اور ساری میں نے اپنے ہاتھوں سے لپائی کی تھی. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے شاپنگ شادی کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی تھی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے نہیں آتا کہ اپنی زیرہ بیچنے گئے تو زیرہ کے کتنے پیسے لگے تھے؟ 1000 درہم. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا, کس لیے بیچ رہے ہو؟ کہا شادی ہے. فرمایا واپس لے جاؤ. زیرہ بھی واپس دی اور 2000 درہم بھی دیا. رحماء بینہم تراہم رکان سجدہ. قرآن کی اینک لگا کے دیکھے گا تو رکوع کرتے نظر آئیں گے, سجدے کرتے نظر آئیں گے. ان کی اینک لگا کے دیکھے گا تو ایک دوسرے کا حق کھاتے اور مارتے نظر آئیں گے. اہل حدیث کی نظر سے دیکھے گا تو ایک دوسرے پہ لٹاتے نظر آئیں گے. تراہم رکان سجدہ یبتغون فضلا من اللہ. تم دیکھو گے تو تمہیں یہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے نظر آئیں گے. فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کی جبینوں پہ تمہیں سجدوں کے نشان نظر آئیں گے. مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. ان کی زبانوں پہ ذکر خیر آئے یا نہ آئے, میں نے کائنات میں انہیں لانے سے پہلے انجیل میں بھی ان کے تذکر خیر فرمائے ہیں اور تورات میں بھی ان کا ذکر جمیل فرمایا. عزیز بھائیو, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ رسول اللہ کے نکاح میں, اور حضرت ابوبکر رسول اللہ کے کیا لگے؟ سسر. حضرت عمر فاروق کیا لگے؟ سسر. اور حضرت رسول اللہ کی 2 بیٹیاں سیدنا عثمان ذی النورین کے نکاح میں, اور ایک بیٹی حضرت فاطمہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں. 2 خلفائے راشدین داماد ہیں اور 2 خلفائے راشدین سسر ہیں. رحماء بینہم. آپس میں ان کی یاری ہے, یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے کی عزت اور اکرام کرتے ہیں. حضرت جعفر طیار کون تھے؟
عوام میں سے بتائیے حضرت علی کے بھائی کس غزوے میں شہید ہوئے؟ کون سے غزوے میں شہید ہوئے؟ چلیں یہ سوال آپ نے پوچھنا. یہ شہید ہوئے تو ان کی بیوی تھی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسما بنت امیس، کیا نام تھا؟ اسما بنت امیس. یہ حضرت علی کی بھابھی ہیں. عدت پوری ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت علی کے بھائی کی بیوی بیوہ ہونے کے بعد، عدت پوری کرنے کے بعد ان کا نکاح ہوا حضرت ابوبکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ. یہ کہتے ہیں سیدہ حق لینے گئی تھیں، اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق کی یہ بیوی، جو پہلے حضرت علی کی بھابھی تھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکماً فرمایا کہ اسما جب تک فاطمہ روبہ صحت نہیں ہو جاتی تو نے اس کے گھر رہنا ہے. تو حضرت فاطمہ کا خیال کون رکھتا تھا؟ حضرت او بولیں تو سب سے پہلے جنازے کی اطلاع پھر کس کو آنی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو شہزادے مانوس ہو گئے حضرت اسما بنت امیس سے. یہ انہیں پالتی پوستی تھیں. پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی میں ان کے نکاح میں رہیں. ان بچوں کی تائی بھی تھیں، جنت کے نوجوانوں کی، شہزادوں کی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہو گئی 102 سال کے بعد تقریباً، رسول اللہ کی وفات کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ چلی گئیں، اور 2 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق چلے گئے. اللہ نے اس اسما بنت امیس سے ایک بیٹا دیا محمد بن ابی بکر. تو پھر عدت کے بعد حضرت ابو بکر کی یہ بیوی اسما بنت امیس کا نکاح حضرت علی سے ہو گیا. اسما بنت امیس کا نکاح کن سے ہو گیا؟ تو حضرت محمد بن ابی بکر ابھی 2 سال کے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ دنیا سے گئے تقریباً 5.5-6 سال کے تھے. تو اس وقت جب ابوبکر صدیق دنیا سے گئے تو بڑے شہزادے کی عمر تقریباً 7.5 سال اور چھوٹے کی 9 ماہ کم. تو ان دونوں شہزادوں کو آ کے سنبھالا حضرت علی المرتضیٰ کی ہونے والی بیوی حضرت ابوبکر صدیق کی بیوہ اسما بنت امیس نے. اور حضرت ابو بکر کے یہ چھوٹے بچے جو یتیم ہو گئے، باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے، محمد بن ابی بکر، ان کی پرورش کس نے کی؟ جناب علی المرتضیٰ نے. حضرت حسنین کریمین فرماتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر کے ساتھ ہم اکٹھے، چونکہ مدینے کے سارے بچوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھایا کرتی تھیں، ہم سب نے قرآن حضرت عائشہ سے پڑھا ہے، اور محمد بن ابی بکر بھی ہمارے ساتھ جایا کرتے تھے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں محمد بن ابی بکر کا باپ تو ابو بکر ہے لیکن بیٹا یہ میرا ہے. یہی محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ پھر مصر کے گورنر بنے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مصر کا گورنر بنایا. او میرے بھائی، آپ سب امام زین العابدین کو تو جانتے ہیں. آخری بات سنیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، ان کے بیٹے کی شادی امام محمد باقر، ان کا بیٹا حضرت حسین کہ بیٹے امام زین العابدین، واقعہ کربلا میں یہ کتنے سال کے تھے؟ 27 سال کے. کتنے سال کے تھے؟ 27 سال کے. الاصابہ فی تمییز صحابہ میں ان کی عبارت موجود ہے، ترجمہ آپ خود کر لیں. واللہ ان ہؤلاء لیبکون واللہ ما قتلنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جوڑا ہے، ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، یہ ایک دوسرے پہ جان فدا کرتے تھے، اور ان کی زبانوں سے کوئی ایک جملہ ثابت نہیں کہ کبھی کسی نے کسی کی تنقیص بیان کی ہو اور کہا ہو فلاں ہمارا حق کھا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے یہی بیٹے محمد بن ابی بکر، ان کو اللہ نے بیٹا دیا قاسم. اور قاسم جو محمد بن ابی بکر کا بیٹا اور ابوبکر صدیق کا پوتا ہے، اس کی شادی ہو گئی حضرت ابوبکر کے دوسرے بیٹے عبد الرحمن کے بیٹے کی بیٹی سے. تو ان دونوں سے اللہ نے ایک بیٹی دی ام فروہ، جو ایک طرف سے ابوبکر صدیق کی پوتی ہے اور دوسری طرف سے دھوتی ہے. حضرت عبد الرحمن کی ایک بیٹی حفصہ، ان کی شادی حضرت حسن سے ہو گئی.
ابوبکر صدیق کی پوتی کی، اور محمد جنہیں پالا حضرت علی نے، بیٹے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے بیٹے قاسم کے گھر فروا، اور فروا کی شادی ہوئی امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر سے، جنہیں شیعہ مکتب کے اندر بہت بڑی عظمت حاصل ہے، اور اہل بیت کے بہت بڑے امام ہیں امام محمد باقر، امام زین العابدین کے بیٹے۔ ان کی بیوی ہیں ام فروا اور امام محمد باقر سے اللہ نے آگے جو بیٹا دیا وہ بہت بڑے امام ہیں، امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق فرماتے تھے کہ لوگوں، میں ابو بکر کا دوتا بھی ہوں، پوتا بھی ہوں۔ ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 بار جنم دیا ہے، ایک واسطے سے ابو بکر میرے دادا ہیں اور ایک واسطے سے حضرت ابو بکر میرے نانا ہے۔ اور اگر انہیں بتایا کسی نے کہ کوئی انہیں برا بھلا کہتا ہے، فرمانے لگے اگر میں انتقام نہ لوں تو اللہ تعالیٰ مجھے توقیر نہ بخشے۔ پابندی تھی ان کی مجلس میں، ان آئمہ کی مجلس میں، جن کے نام پہ ساری زندگی کے لیے مال مار کے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے تمہیں اہل بیت سے پیار نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے سسر بھی ہیں، نانا بھی ہیں، دادا بھی ہیں، ام فروا کے نانا بھی ہیں، دادا بھی ہیں۔ امام جعفر صادق نے نا اکثر جو بہت سارا علم ہے انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر سے بہت سارا دین لیا ہے۔ تو عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، اور انہوں نے بہت سارا علم حضرت عائشہ سے لیا اور حضرت عائشہ کی لمبا عرصہ خدمت کی۔ امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے سیدہ عائشہ سے ہماری خون کی رشتہ داری بھی ہے، لیکن جو علم کی رشتہ داری ہے کہ میں نے عروہ بن زبیر سے جو دین سیکھا انہوں نے سیدہ عائشہ سے سیکھا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محمد رسول اللہ سے سیکھا۔ وہ سارے کا سارا علم میری ماں عائشہ کا عروہ کے واسطے سے مجھ تک پہنچا۔ لوگوں، جو سیدہ عائشہ کی عزت جعفر صادق جانتا ہے وہ دنیا میں کسی اور کو معلوم نہیں۔ یہ محبت تھی، یہ پیار تھا، اور ہمیں کوئی دوسرا منظر دکھایا جا رہا ہے، اور وہ منظر کھڑا ہے سب من گھڑت باتوں پہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ باقاعدہ خطبہ موجود ہے جس میں یوں فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کا حلال و حرام اپنے والد علی المرتضیٰ سے سیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم میں نے اپنی نانی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ہم تو اس طرح کسی کی شان نہ سیدہ عائشہ کی بیان کرتے ہیں کہ کسی کی تنقیص نکلے۔ انہی کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی مرکوز ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ماں جی اگرچہ آپ میری ماں ہیں لیکن عظمت میری اس اعتبار سے کہ میرا باپ محمد رسول اللہ اور میرا خامد علی المرتضیٰ اور میری ماں خدیجۃ الکبریٰ اور میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار اور پھر میں جنت کی نوجوان عورتوں کی سردار۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک جملہ بولا تھا، بیٹی ساری عظمتیں میں بھی مانتی ہوں لیکن قیامت کے دن جب ہم اللہ کے دربار میں آئیں گے نا تو تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں ہوگا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول کا مقام بہت زیادہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 6 ماہ بعد میری بیٹی فاطمہ آ جائے گی، بیٹی تو جنت کی نوجوان عورتوں کی سردار ہے۔ یہ بات امت کو بتائی کس نے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ یہ سب ایک دوسرے کی عظمتیں بیان کرنے والے، اور کسی ایک صحابی کے بارے دل میں میل نہ آنے پائے۔ چھوڑ دیجئے ان آوارہ گماشتوں محققین کو اور کچی پکی روٹی پڑھ کے آ کے مناظرے کرنے والے اور یوٹیوب کے سامنے کیمرہ لگا کے بیٹھ کر کے اگر آپ کے دل میں ان کی تحقیق نے صحابی کا بغض پیدا کیا، ایسی تحقیق جائے دوزخ کی کسی اسفل سافلین میں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہمارے سینوں کو پاک کر دے۔ حببا الیکم الایمان، اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں محبوب کر دیا۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ہر قسم کی نافرمانی سے ان کے دلوں کو دھو دیا۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دل دیکھے، دل بڑے صاف تھے۔ ایک بات یاد رکھنا اپنے بھائی اپنے بیٹے کی، دل اگر صاف رہیں اختلاف ہو بھی جائے اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ اگر دلوں میں منافقت آ جائے اوپر سے اگرچہ بندے ایک بھی
ہو جائیں، اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے۔ آج المیاں یہ ہے ہم اوپر سے ایک ہو جاتے ہیں، دل ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ صحابہ کا اختلاف تو ہوا لیکن رب کہتا ہے امتحن اللہ قلوبہم، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میل نہیں آیا۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اللہ یہ ہم پہ سبقت لے گا، ان کی بخشش کر، ہمارے دلوں کو ان کے بارے ہر میل سے پاک کر دے۔ یہ رب کی سکھائی ہوئی دعا ہے، اللہ ہمیں اسی عقیدے منہج پہ اٹھائے۔ بہت شکریہ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب تھوڑی سی گرمی برداشت کر لیں، بدمزگی نہ کریں، یہ جنریٹر وغیرہ کا انتظام ہوگا، ابھی بجلی آ جائے گی، بڑی محبت سے بیٹھیں۔ اور بڑی VIP کانفرنس ہے زبردست، 2 خطیب باقی ہیں، الیاس مدنی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، یہ آپ سے خطاب فرمائیں گے مناظر اسلام، اور ماشاءاللہ ہمارے جماعت کے بہت بڑے اور پرانے اور قدیم خطیب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، عبداللہ نثار صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ۔ یہ ان کی انشاءاللہ گفتگو کے بعد یہ پروگرام وینڈ اپ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد رکھے، صحابہ کے جھنڈے تلے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔